ہو گیا؟ ہاں، جہاں وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے ساتھ اس بندے کا قصہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. آپ یہ سنیں، اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف پلٹیں گے. وہ سویا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سو رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں، اس کے کرامن کاتبین کو پتہ بھی نہیں، مگر تھا وہ تقوی والا. بولو، تھا وہ، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے قتل کرنے کے کوئی در پے ہے کہ نہیں، تاکہ وہ اللہ کو اپنی شکایت پیش کرتا. اس کو پتہ بھی کوئی نہیں. وہ سو گیا، بھوکے پیٹ سو رہا ہے، اپنے بال بچوں کے اندر سو رہا ہے. وہ جتنے کے جتنے تھے انہوں نے متا پکا کے کہا یوں کریں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے. قتل کرنے کے بعد صبح سویرے اگر کسی نے ہم سے سوال کیا کہ میاں آخر یہ بندہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اوباش تو تم ہو، تمہیں نے بھی یہ قتل کیا ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ قسم اٹھا کے 5 پیروں کی، اللہ کے نام کی، حضرت فتح پیر کے نام کی، بابے گھمکول کے نام کی، 5 تن کے نام کی قسمیں کھا کے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی. ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک ہی عجیب ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو اپنی قدرت کی ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے محمد کی امت کے لیے خزانہ بنا رہے ہیں. قربان جائیے اللہ. تقوی والوں کا مقام بتلاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ما شہدنا مہلک اہلی، ہم ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہیں گے بھائی ہمیں فلاں پیر کی قسم ہے، ہم تو پیر پھکی کھانے کے لیے تیار ہیں، فلانے دربار کا کنڈا کھولنے کے لیے تیار ہیں، فلانے حضرت صاحب کے نام کی پھکیاں اڑانے کے لیے تیار ہیں، وہاں حاضری دینے کے لیے جو کرنا چاہتے ہو ہم سے قسم لے لو. ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو اس رات یہاں موجود بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہو بات؟ ہم تو موجود بھی نہیں رہے تھے. جب وہ رات آ گئی، شہر کے چوک میں چکرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں سن میرے پاک پیغمبر محمد، او والضحیٰ کے چہرے کو شرمانے والے محمد، واللیل اذا سجا کی کڑل کاٹھی زلفوں سے روٹھے یار منانے والے محمد، آپ سنیں ہم نے کیا کیا اور کیسے کیا. ہم تقوی والوں کی کبھی پیٹھ لگنے نہیں دیتے، ان کی پیٹھ کو زمین پہ آنے نہیں دیتے، انہیں پتہ بھی نہ ہو. ان کے دشمنوں کو ہم مٹا دیتے ہیں، ان کے کرامن کاتبین کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شرط ہے کہ وہ ان کے اندر تقوی موجود ہو. جب وہ آئے اس کونے میں، ایک ایک کونے سے کٹھے ہو کے آ رہے ہیں اس شہر کے چکرے میں. جب کٹھے ہو رہے تھے اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتے کو پہلے بھیج دیا. میں نے اس کو کہا جہاں انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں جا کے زمین کے اندر داخل ہو جاؤ، وڑ جا زمین دے تھلے، 7 دھرتیاں تو تھلے وڑ جاؤ میرے فرشتے آ. کہ میں 2 بھی نہیں بھیجے، 3 بھی نہیں بھیجے، تے ترنڈا بھی نہیں بھیجیا، ایک بھیجیا فرشتہ. انہوں کیا 7 دھرتیاں تو تھلے جا کے کن لا کے بوی میرے ال. جڑے ویلے میں اشارہ کراں پھاکا مار دیویں تو چیخ مارنا تیرا کم، اپنے تقوی والے دی لاج رکھنا میں اللہ کریم دا کم ہے. جڑے ویلے وہ 7 دھرتیاں تو تھلے لائے گیا، انج کون لائے کے بیٹھا ہے، کان لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب بھی آواز آئے، کیونکہ پردوں کے پیچھے سے سنوانے اور سننے والا کون ہے؟ پسے پردہ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ وہ دیوار کے پیچھے بھی اگر ہو جائے، نہ کسی پیغمبر کو پتا، نہ کسی ولی کو پتا، نہ کسی غوث قطب ابدال کو پتا. اللہ کے پیغمبر بھی اس لیے فرماتے ہیں ما عالم ما وراء جداری، مجھے اللہ کی قسم ہے دیوار کے پیچھے کا بھی مجھے کوئی پتا نہیں ہوتا.
پردے کے پیچھے سے دیکھنے سننے والا کون؟ اللہ فرماتے جاؤ ان پردوں کے نیچے بیٹھ جا، میں خود تمہیں آواز دوں گا اور آواز سنوا دوں گا تمہیں۔ اللہ اللہ۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو بیٹھے، اب ایک دوسرے کو انہوں نے آواز دینا تھی، چور چور کو بلاتے نا، کالیا بلاتے ہیں نا، ان کی اپنی بولی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں آ کتیا، بعض کہتے ہیں او کالیا، اپنی اپنی بولی، اپنے اپنے طور پہ جب ایک دوسرے کو بلا کے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے، اب اٹھنے چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مکروا مکرا، انہوں نے اپنی تدبیریں کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے اپنے منصوبے بنائے، انہوں نے اپنی تدبیریں کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے اپنے منصوبے بنائے، ان کے منصوبوں کا پتہ تو مجھے چل گیا، میرے منصوبے کا پتہ ان کو نہیں چل سکا۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے اپنے منصوبے پکائے، ہم نے اپنے منصوبے پکائے، انہوں نے اپنے متے پکائے، میں نے اپنی تجویزیں کی، پھر کیا نتیجہ ہوا؟ جب وہ بیٹھ کے اٹھنے لگے، میں نے فرشتے کو اشارہ کیا، لگاؤ چیخ، الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، ہائے ہائے ہائے، ایک چیخ، صرف ایک ہی چیخ ہے، ایک چیخ لگائی اس فرشتے نے، ساتوں دھرتیاں پھٹ گئیں، اور تحت سرا والی دھرتی کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر والے کو نیچے کر دیا، زمین پھٹاول ہو گئی، ڈلوانے پڑ گئیں، اوپر والا جعلنا عالیہا سافلہا سافلہا عالیہا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، پھر کیا کیا؟ امطرنا علیہم، اوپر سے میں نے جو اپنی بھٹی پکائی ہوئی تھی وہ جہنم کی کھگری والی، وہاں سے اٹھائی وہ کھگری اور اشارہ کیا، ایٹم کا اتنی تباہی کا اثر نہیں ہوتا جتنی میری ایک ایک کھگری اینٹ کا اثر پیدا ہوتا گیا، زمین کو چورا بنا کے رکھ دیا، کأن لم یغنوا فیہا، یوں معلوم ہوتا تھا یہاں کبھی انسانی آبادی ہو بھی نہیں سکی۔ اچھا، صبح سویرے اٹھا وہ تقوی والا، اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، انجینا الذین آمنوا، ہم نے پھر انہی کو بچا لیا جو تقوی والے تھے، دوسرا سارے کا سارا نام و نشان مٹا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر جب صبح سویرے اٹھا، اس نے جھانک کے دیکھا اپنی حویلی سے باہر، کہنے لگا یا اللہ، یہ کوئی دیس پر آئی جتھے میری حویلی نو چوک کے لے آ سٹے آئی، اگے تے آبادیاں ہوندیاں سن، ہن ایتھے بالکل رڑا رٹ ڈگر بنیا ہویا ہے۔ اللہ فرمایا اے دیس تے ہوئے، تیری حویلی بھی ہوا ہے، مگر تیرے مٹاون والیاں نو میں مٹا دیتا ہے، تے تینوں اطلاع بھی نہیں دیتی، تینوں کچی نیند وچ اٹھایا ہی نہیں، میں تقوی والیاں دی نیند دا احترام بھی نال کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، تے ویکھ لائیو میرے تقوی والیاں بندیاں، دیکھ لے باہروں نکل کے اپنی گھر دی چار دیواری نو دیکھ لے، دنیا دا کچھ بھی نہیں رہا تے تچھ بھی نہیں رہا، تے تیری حویلی تے ایک جھریٹا بھی میں نہیں آن دیتا۔ انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اللہ۔ علاج دکھوں کا کیا ہے؟ شاباش بولو، سارے بولو، جو گھر سے لڑ کے آئے ہو وہ بھی بولو،
ہاں دکھوں کا علاج کیا ہے؟ اور کوئی علاج نہیں ہے، حتیٰ کہ اب سوال ہوتا ہے۔ ایک سوال سمجھا دوں نا، کوئی آپ سے سوال کرے، اگر صرف یہ